بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ دل کے مختلف امراض جس میں سب سے کامن ہارٹ اٹیک، ان کی کیا وجوہات ہیں، ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ان کی کیا کیا اقسام ہیں، ان کے لیے ہم کون کون سی خوراک اور ادویات یوز کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہائی بلڈ پریشر، ناقص غذا، شوگر، موٹاپا، ورزش نہ کرنا، یہ مین جو اسباب ہیں جس کی وجہ سے دل کے امراض جنم لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عمر کے کس حصے میں آپ کو جا کے دل کا چیک اپ کروانا ضروری ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق دل کی صحت سے متعلق چیک اپ 20 سال کی عمر سے شروع کر دینا چاہیے اور کم از کم 3 سال کے وقفے کے بعد چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ برطانیہ میں نیشنل ہیلتھ سروس NHS 40 سال سے اوپر کے افراد کو ہر 5 سال کے وقفے سے مفت چیک اپ کی سہولیات فراہم کرتے ہیں اور انہیں مفت ادویات دی جاتی ہیں۔ برطانیہ میں زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ 40 سال کی عمر سے چیک اپ شروع کرنا چاہیے۔ اگلا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ دل کے امراض سے بچنے کے لیے طرز زندگی میں ہمیں کیا کیا تبدیلیاں لانی پڑیں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی جسمانی صحت اور دل کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ 30 سے 60 منٹ ورزش کریں، تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، وزن کم رکھیں، نمک اور میٹھے کا استعمال کم کر دیں، چکنائی اور تلی ہوئی اشیاء کا استعمال بھی کم رکھیں، مضر صحت مشروبات کا استعمال ہرگز نہ کریں، صحت بخش غذا کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، مثلا پھل، سبزیاں، دالیں اور خشک میوہ۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کا پیدائشی طور پر دل میں سوراخ ہوتا ہے اور اس سے خود سے بھر جانے کے چانسز کتنے فیصد ہو سکتے ہیں اور اس کی کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ پیدائشی طور پر دل میں سوراخ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، البتہ 2 عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ ان میں آرٹریل سپیٹل ڈیفیکٹ ASD اور وینٹریکولر ڈیفیکٹ VSD کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ ASD کے مریضوں میں عموماً کوئی علامت نہیں پائی جاتی اور یہ 60 سے 90% تک پیدائش کے 18 ماہ میں قدرتی طور پر بند ہو جاتے ہیں، جبکہ VSD کے مریضوں میں قدرتی سوراخ بند ہونے کے عمل میں عمر کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اگلا موسٹ کامن اور امپورٹنٹ سوال کہ دل کے وال بند ہونے کی کیا اہم وجوہات ہیں۔ دل کے اندر 4 قسم کے وال ہوتے ہیں، 2 دل کے اوپر اور نیچے والے خانوں کے درمیان خون کی آمد و رفت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور 2 دل کے نیچے والے خانوں اور دل سے نکلنے والی بڑی شریانوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ ان وال کے بند یا تنگ ہونے کی سب سے بڑی وجہ بچپن میں گلے خراب ہونا، یعنی جو جرثومہ یا ٹانسلز کی بیماریوں کا باعث ہوتا ہے، دل کے والز پر حملہ کر کے وہ انہیں متاثر کرتے ہیں اور ان کی تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کیسز میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ پیدائشی طور پر تنگ ہوتے ہیں۔ وال کی بیماری شریانوں کی بیماری سے مختلف ہوتی ہے، جن کی بندش یعنی سینے میں درد اور ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہے۔ اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ دنیا بھر میں اور پاکستان میں دل کے کون کون سے امراض عام ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں اور ذکر کی جانے والی دل کی بیماری یعنی دل کا دورہ ہارٹ اٹیک ہے، جو کہ دل کے اوپر لگی ہوئی شریانوں کی بندش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی دھڑکنوں کے بے ربط اور بہت تیز یا بہت سست ہونا، ہارٹ فیلیئرز یا ہارٹ وال کی خرابی، دل کے اوپر کی جھلی کے امراض، دل کے پٹھوں کی بیماری، CPM، پیدائشی بیماریاں مثلا دل میں سوراخ وغیرہ۔ کیا ہمارے پاس دل کے امراض کے علاج کی تمام جدید سہولیات موجود ہیں؟ دل کی بیماریاں جو کہ مختلف اقسام کی ہیں، اس لیے ان کا علاج بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو کیا کسی شخص کو اگر ایک مرتبہ ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد دوبارہ ہونے کے کتنے فیصد چانسز ہو سکتے ہیں؟ AHA کے مطابق ہر 5 میں سے ایک شخص کو 5 سالوں کے دوران ایک مرتبہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ 25% کو دوسرا ہارٹ اٹیک اس سے 2 ہفتوں یا 3 مہینے کے درمیان ہو سکتا ہے۔ تو کیا دل کی بیماری سے جسم کے دوسرے اعضاء بھی متاثر ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، دل کی بیماریوں سے جگر، گردے، پھیپھڑے اور دماغ وغیرہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ کیا دل کے کسی بھی امراض کی ابتدائی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ دل کے مختلف اور متعدد امراض میں اسی لیے ان کی علامتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، مگر چند ابتدائی علامات جو کہ قابل توجہ ہیں ان کا ذکر ہم کر دیتے ہیں۔ مثلا بے وجہ کی کمزوری اور تھکاوٹ، نیند میں خلل، سانس کا پھولنا یا اس میں دقت محسوس کرنا، چکر، سینے میں درد یا کھنچاؤ اور پیروں میں سوجن کا آنا بھی شامل ہے۔ اگر آپ
کو ان میں سے کوئی بھی تکلیف محسوس ہو تو فوراً آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ دل کے امراض کی شرح مردوں یا عورتوں میں سے کس میں زیادہ ہوتی ہے؟ جیسے کہ جنس اور عمر کے اعتبار کے مطابق دل کے امراض کی شرح میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثلا شوگر کے مریضوں میں مبتلا خواتین میں سے مردوں کے مقابلے میں 50% دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور سگریٹ نوشی کرنے والی خواتین میں 50% سے زیادہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جی اگلا سوال، جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی ہے ان کو دل کی بیماری لاحق ہونے کے کتنے فیصد خطرات ہو سکتے ہیں؟ تو جی جانیے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو 47% دل کے امراض میں وہ مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں جی، پاکستان میں ہارٹ اٹیک کی شرح کیا ہے؟ WHO کے مطابق پاکستان میں ہارٹ اٹیک 2020 میں 2,40,720 اموات ہوئی۔ اس کی شرح تقریباً 17% بنتی ہے، اور دنیا بھر میں پاکستان 30ویں نمبر پر ہے۔ اور ہاں جی، اب جانتے ہیں کہ کون کون سی غذائیں ہیں جو کہ دل کی صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ اور کامن یوز ہونے والی چینی اور میٹھی غذائیں، نمک کی زیادتی، چکنی اور تلی ہوئی اشیاء، بیکری آئٹمز اور فاسٹ فوڈ ہیں۔ ہاں جی، کارڈیو پالمونری ریسپریشن CPR یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے مریض کے بچنے کی امید کتنے فیصد ہوتی ہے؟ CPR انسان کی جان بچانے کے لیے اپنایا جانے والا ہنگامی طبی امداد ہوتی ہے۔ یہ دراصل کسی وجہ سے اپنا کام انجام نہ دینے والے دل اور پھیپھڑوں کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تاہم اس کا انحصار بیماری کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن AHA کے مطابق اسپتال سے باہر دیے گئے CPR سے 10% تک کی جانیں بچ جاتی ہیں، جبکہ یہی CPR اگر قریب کھڑے لوگ یا مریض کے لواحقین فوری دینا شروع کر دیں تو یہ شرح 40% تک بڑھ سکتی ہے۔ تو کیا پاکستان میں CPR کی ٹریننگ دینے کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جی ہاں، BMS ایمرجنسی میڈیسن جرنل کے مطابق 90% CPR کے مریضوں میں سے 2.5% کے قریب کھڑے لوگوں نے جو ان کو CPR دیا تو مختلف کیسز کے مطابق ان میں شرح اموات کم ہو گئی۔